نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اپنے دل کی اصلاح کے بارے میں، یا اصلاح کا عمل جو ہے یا اس کا قدرتی طریقہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. عام طور پر لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. کبھی موسم سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی جاب سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے حالات سے، کبھی کسی ملک کی سیاست سے، کبھی کہیں مسلمانوں پہ لگائی جانے والی پابندیوں سے. اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس طرح طرح کے مسائل ہیں، اپنی ذات سے لے کے، اپنے گھر سے لے کے، اپنی خاندان، برادری، اپنے شہر، ملک، بیسیوں مسائل ہیں. اور انسان کیا چاہتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے، اور ان سب کو ٹھیک کرنا بھی چاہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا بس اپنے سوا کسی اور پہ نہیں چل سکتا. انسان دوسروں کو کہہ تو سکتا ہے، ان کے بارے میں تمنا تو کر سکتا ہے، خواہش تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا بس نہیں چلتا ہے کسی پر. حتیٰ کہ بعض اوقات تو ہم اپنے بارے میں بھی بے بس ہوتے ہیں. اور اپنے بچے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہماری کتنی بات مانتے ہیں اور وہ کتنے ہمارے طریقے پر ہیں. تو یہ ایک بہت صبر آزما اور مشکل کام ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی بسر کریں، امن والی، چین والی، عافیت والی، سکھ اور سکون والی، اور اس میں مسائل نہ ہو، ہمیں لوگوں کی طرف سے مسائل پیش نہ آئے، یا ہمیں مشکلات جو ہیں ان سے ہمارا واسطہ نہ پڑے. لیکن اس پر جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انسان سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں، وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، کہیں وہ ماحول کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے جتنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو. اور کبھی انسان جب دوسروں کے رویے اور دوسروں کی باتیں بہت پریشان کرے تو اپنے آپ پر غور و فکر شروع کر دے، اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھ میں کون سی غلطی ہے. انسان کو عام طور پر اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. مثلا ہم فزیکلی بھی اگر دیکھیں تو ہم اپنے جسم کا 50% حصہ بھی بمشکل دیکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو فزیکلی بھی دیکھنا ہو تو کیا اپنے بازو بھی پورے نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بازو کا بھی جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں نظر آتا. اسی طرح جسم کا صرف اگلا حصہ، اپنے سر کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، باڈی کے پچھلے سارے حصے کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا. اسی طرح ہمیں اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنی غلطیاں اور بعض اوقات اپنی اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی، یا اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی. تو اس کے لیے انسان کو 2-3 طریقوں سے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہماری کمر پہ کوئی چیز چبھ گئی ہے یا پاؤں میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کو ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ادھر آنا، ذرا دیکھنا، یہ پتہ نہیں کیا چیز پیچھے سے مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے. تو دوسرا آ کے کہتا ہے او ہو، یہ تو فلاں چیز چبھ گئی ہے تمہیں. پاؤں میں اگر اسی طرح کوئی چیز ہے تو کسی اور کو بلانا پڑتا ہے، ذرا آؤ دیکھو اس کو نکالو کیا ہے. اسی طرح انسان کو کسی بھی معاملے میں جب اپنی غلطی دیکھنی ہو تو کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی کہ وہ ہمیں بتائے، لیکن اس کے لیے ہم اپنے آپ کو آفر نہیں کرتے. فیڈ بیک بہت عام لفظ ہو گیا کہ فیڈ بیک چاہیے. یعنی کیا مطلب کہ کوئی فنکشن ہوا ہے، کوئی پارٹی ہوئی ہے، کوئی شادی ہوئی ہے، کوئی پروگرام ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ کیسا رہا. آپ بینکس میں جاتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، تو وہاں سروے فارم، ٹم ہارٹن پر ہی آپ جائیں تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہماری سروس کیسی تھی، ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. لیکن جہاں تک ہماری اپنی ذات کی اصلاح کا تعلق ہے تو ہم کسی سے فیڈ بیک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اگر کوئی دے بھی تو کیا کرتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں. نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور پہ بلیم ڈال دیتے ہیں، کسی اور کو سبب بنا دیتے ہیں. اول تو سن کے بھی نہیں دیتے جب پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں.
تو پھر ہماری اصلاح کا عمل شروع کب ہوگا اور کہاں سے شروع ہوگا؟ دوسری چیز، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے اچھے اور برے کا فرق پتہ چلتا ہے، حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، جائز ناجائز کا پتہ چلتا ہے. لیکن اس کو بھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہاں یہ یہود کے بارے میں بات آئی ہے، یہ تو کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے. ہماری بات اپنے آپ کو قرآن میں کتنا تلاش کرتے ہیں اور کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کمی. یعنی کتنی آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھتے ہوئے اپنے پہ لی، یہ تو میری بات ہو رہی ہے، یہ تو میں ہوں، یہ غلطی تو میرے اندر ہے، یہ کمی کوتاہی تو میرے اندر ہے. اس میں بھی جو پڑھتے ہوئے ہمیں دوسرے لوگ یاد آ رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں کرتا ہے ایسے، یہ فلاں ایسے کرتا ہے، کیونکہ دوسروں کے اوپر نظر زیادہ ہے نا دیکھنے میں، اپنے اوپر کم ہے، اپنا آپ کم نظر آتا ہے. اسی طرح ایک تیسری چیز ہوتی ہے لوگوں کے رویے، ان سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے کہ لوگ جب غلط حرکتیں کرتے ہیں تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ مجھے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بے وقوف لوگوں کی علامت ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. لیکن اس سے بھی بہت سے لوگ نہیں سیکھتے کہ جو غلطی کسی نے کی وہ میں تو نہ دہراؤں، کوئی گڑھے میں گر رہا ہے میں تو نہ گروں. لیکن اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ماں باپ سو سمجھائیں بچوں کو کہ دیکھو یہ نہ کرنا، وہاں نہ جانا، اس سے نہ ملنا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی کان پہ جو نہیں رینگتی. جب خود غلطی کر کے خود دھکا کھا کے سنبھلتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے کہ او غلطی کی. تو ایسے میں انسان کی اصلاح پھر ہو نہیں پاتی. اچھا پھر یہ کہ اگر ہم کچھ قرآن کلاسز اٹینڈ کر لیتے ہیں، کوئی درس سن لیتے ہیں، کوئی لیکچر سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ کسی کا بیان سن لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم کبھی اپنے اوپر لے بھی لیں اور سوچیں بھی کہ اچھا ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم اب ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی وقتی طور پر تھوڑا سا اثر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اصلاح شروع بھی ہوتی ہے نا کہیں سے تو ظاہر سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جہاں سے بھی شروع کریں تو صحیح، لیکن جو اصلاح صرف ظاہریت کی ہوتی ہے نا وہ زیادہ دن نہیں چل سکتی. ظاہریت کی اصلاح کیا ہوتی ہے؟ ظاہریت کی اصلاح یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے لگ جائے یا حجاب کرنے لگ جائے یا بظاہر لوگوں کے سامنے اچھا شریف انسان نظر آنے لگے. اس میں بعض اوقات دل اور زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے، دل اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ دین والوں سے بھی اوفینڈ ہونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لیکچر تو کچھ اور دیتے ہیں، درس تو کچھ اور دیتے ہیں، لیکن یہ خود کرتے کچھ اور ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل نہیں بدلے ہوتے. یعنی اصلاح احوال تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر سے نہیں کرنا چاہتے اور اپنے دل کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. تو یاد رکھیے پہلا کرنے کا کام دل بدلنا ہے. دل بدل جائے تو زندگی بدل جائے، اور زندگی ایک بدلے تو وہ کئی زندگیوں کو بدلنے کا کام کرتی ہے. ایک ایک انسان پورے خاندان کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جاتا ہے جس سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کے اوپر نظر رکھنا سب سے اہم کام ہے. اسی لیے ہمارے دین میں کچھ بھی کرنے سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، کچھ کرنے سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان کا تعلق سب سے پہلے دل کے ساتھ ہے کہ دل میں پکا یقین ہو، پھر انسان اس بات کو زبان سے بھی دہرائے اور پھر عمل میں بھی وہ آ جائے. تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ایمان، تقوی، دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی طرف رغبت، اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ گہرا تعلق، اللہ پہ توکل. جب یہ چیزیں آتی ہیں یعنی انسان کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز بڑی بھاری ہے مگر خاشعین پر، ڈرنے والوں پر، خشوع اختیار کرنے والوں پر، یعنی جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں
ان کے لیے نماز مشکل نہیں، وہ فوراً اذان سنتے ہیں، وقت ہوتا ہے نماز کی طرف دوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے دل پہلے ہی اللہ کی طرف راغب ہے، انا الی اللہ راغبون، تو وہ فزیکلی بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جا کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر اللہ کی خاطر مال خرچ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل پہلے۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب ایک ماں بچے کو کنسیو کرتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز کام کرنا شروع کرتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھیں، زبان، ہاتھ نہیں، دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے۔ بہت ارلی سٹیج پر ہی وہ وہاں سے وہ نقطہ ہلنے جلنے لگتا ہے۔ ابھی شاید دل پوری طرح فارم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو پہلی حرکت دل میں ہوتی۔ اسی طرح جب دل کے اندر ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک حرکت آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نظر تبدیل ہو جاتی، انسان کے اندر ایک پیشن آ جاتا ہے، ایک انرجی آ جاتی، ایک خوشی آ جاتی، ایک طاقت آ جاتی، اور وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ دل انسان کا جس بھی چیز کی طرف راغب ہو جائے پھر وہ اس کو کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں بعض کام ایسے بھی لوگوں نے انجام دیے کہ جو فزیکلی پوری طرح ہینڈی کیپ تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن دل زندہ تھا، اندر روح تھی۔ انسان کی موت بھی دل کے مرنے سے ہوتی ہے، یعنی برین ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ ڈیتھ نہیں ہوتی۔ جب تک دل کام کرتا ہے تو انسان زندہ ہے، چاہے بظاہر اس کو نظر کچھ نہیں ابھی آ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل صحت مند ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، تو انسان کی نیت اور ارادہ اور یقین پختہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرنے میں سچا ہوتا ہے، پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا علم، اپنی ذہانت، صلاحیت، ہر چیز سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس طرح اس کو جو ریٹرن ملتا ہے بے شمار آسانیوں کی شکل میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، یعنی جو دینے والا ہوتا ہے، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور سچائی کی، نیکی کی، اچھی چیز کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ضرور ہم اس کے لیے آسان راستے کی آسانی کر دیں گے۔ پھر ایسا شخص آسانی پا لیتا ہے، آسانیوں کی طرف جاتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی، نہ اس کی پھر اپنی اصلاح ہوتی ہے اور نہ وہ دوسروں کی اصلاح کے قابل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اصلاح احوال، حالات کی اصلاح، حالات کی تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے، اپنے اندر سے، اپنے دل سے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی موسم ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک شخص بڑا خوش بیٹھا ہوتا ہے، اگر خوش نہیں تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن دوسرا شخص اسی وقت، اسی حالات، اسی ماحول میں بڑا بے چین ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، کیونکہ دل نہیں ہے نا اس میں۔ اب مثلا اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کا دل اس وقت اس بات کی طرف متوجہ ہے جو کی جا رہی ہے اس وقت، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اور انجوائمنٹ کی کیفیت ہوگی، ایک خوشی کی کیفیت اور سکون کی کیفیت چہروں سے بھی جھلکنے لگ جائے گی۔ اور اگر دل ادھر نہیں ہے نا، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، تو پھر انسان بے چین ہے، خود بھی ڈسٹرب ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب انسان کسی ایک چیز میں ڈیپ تھنکنگ میں ہوتا ہے، ڈیپ ورک کرنے والا ہوتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے، تو وہ زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پھر اس کو ادھر ادھر کی چیزیں پریشان نہیں کرتی، کیونکہ اس کے پاس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد کے علاوہ کئی مقاصد بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے جس کے لیے ہم جیے، اور وہ کیا؟ کہ میں اپنی اصلاح کر کے دنیا سے جاؤں، اللہ کو راضی کر کے جاؤں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی
صحف ابراہیم و موسیٰ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا. اور یہاں پاکی سے مراد نہانا دھونا نہیں ہے، اس سے مراد دلوں کی صفائی ہے. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، زبان کی پاکیزگی. فصلی، پھر نماز پڑھی، جسم کی پاکیزگی. یہ ہے کامیابی کے نکات، ایسا شخص کامیاب ہوا. اور پھر بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو، وہ تمہاری پرائرٹی ہے، اس لیے تم اللہ کی طرف نہیں آ پاتے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، تو قرآن میں بھی یہ بات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ کرنے کا کام کیا ہے، دنیا سے اس حال میں جائیں قد افلح من تزکا، نہ دل میں کسی کے خلاف حسد، نہ بغض، نہ منافقت. اور پھر ذکر اسم ربہ، زبان پہ اللہ کا نام، اور نمازوں کی فکر، آخر دم تک نماز. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو نماز کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہی فوت ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں حرم مکی کے ایک داعی کا انتقال ہوا ہے کہ جو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے پاس لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں حج عمرے پہ جا کے کہ کچھ گروپس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کچھ عالم درس دے رہے ہوتے ہیں. تو انہیں میں سے ایک عالم اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد کا کیمرہ جو ہے وہ تصویر بھی لے رہا ہے ان کی. تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے ایسے مڑ کے بیٹھتے ہیں کہ ایک دم آہستہ 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 پھر وہ گر جاتے ہیں، وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نماز شاید انہوں نے پڑھائی ہے یا پڑھ رہے تھے، کیونکہ امام بھی منہ موڑ کے بیٹھتا ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی اور پڑھا کے دنیا سے رخصت ہو گئے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور اگر وہ اس وقت مسجد میں نہ آتے، مسجد میں نہ ہوتے، تو موت کا تو وقت لکھا ہوا نا، موت تو آ جاتی، پھر وہ وہاں آتی جہاں وہ ہوتے. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پھر کہاں ہوتے ہیں اور موت کو کہاں لینا چاہتے ہیں. صرف ہلے گلے میں، صرف دنیا دنیا دنیا، صرف بازاروں میں، ہم کہاں مرنا چاہتے ہیں اور کس حال میں مرنا چاہتے ہیں اور کس بات کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اپنا آخری انجام کیسا چاہتے ہیں. تو ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے بچے پیدا کرنا، اور گائے بھینس بھی کرتی ہے بچے پیدا کرنا، بچے پیدا کر کے وہ دودھ بھی دیتی ہے، اوروں کو فائدہ پہنچاتی. اسی طرح باقی دنیا کے کام، شادی بیاہ، کھانا پینا، سب جانور کر رہے ہیں. انسان ان سے افضل کیوں ہے؟ اس عقل کی بنا پر، اس دین کی بنا پر کہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اس کو پاک رہنے کا حکم دیا ہے، اس کو زندگی کا مقصد دیا ہے. تو ہم سب کو بھی اسے پورا کرنے کے لیے اپنے اندر کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، سب گھر والوں کو بچاؤ. اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اس آگ سے نکلنے نہیں دیں گے کسی کو. اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے. ہم دنیا میں جو بھی اچیو کر لیں، جو بھی حاصل کر لیں، بڑے سے بڑا گھر بنا لیں، سب بچوں کی شادی کر لیں، سیر و تفریح کرے، جو کچھ بھی کرے، لیکن اگر انجام اچھا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں. ان میں سے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. فائدہ کس چیز میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے آگ سے بچنا ہر قیمت پہ، اس میں کوشش بھی، محنت بھی، دعا بھی، اللہ سے مدد بھی، اور اس کے لیے رونا دھونا بھی. دنیا میں کسی چیز کے لیے اتنا نہ روئے جتنا آگ سے بچنے کے لیے رونا. آپ دیکھیے کچھ لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے نا تو اس غم سے باہر نہیں نکلتے.
کیونکہ ان کو کوئی بڑا غم لگا نہیں. یہ دنیا کے سارے غم چھوٹے غم ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے والا بنایا. دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے تھوڑے دن کے بعد ہم پھر دوبارہ نارمل ہو جاتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ان سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آخرت کا غم، آخرت کی فکر سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اگر اس میں کوئی مصیبت میں پڑ گیا تو وہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ کسی بھی قبرستان کے پاس سے ہم گزرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے ان کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کون رو رہا ہے اس میں اور کون چیخ چلا رہا ہے. ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی ہم ان کی مدد کیا کریں گے. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، دنیا میں نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اکیلے پہ آتی ہے. 100 لوگ بھی آس پاس کھڑے ہوں تو وہ بلکہ الٹا بادر کرتے ہیں کچھ مدد کرنے کی بجائے. تو اس لیے ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فتنوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے عہدوں میں بے وفائی کرنے لگے، وعدے نہیں پورے کرتے، کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، امانتوں کا معاملہ انتہائی خفیف ہو گیا ہے. یعنی کسی کے پاس کوئی بات امانت رکھیں، کوئی چیز امانت رکھیں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی ڈیوٹی کسی کو دیں تو اس میں ذمہ داری نہیں نبھاتا. اور ان کی آپس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا، یعنی اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں. آپس میں کیا کرتے ہیں، گتھم گتھا ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے آپ کے قریب ہو گیا کہ آپ بڑی اہم بات فرمانے لگے اور عرض کیا، اللہ مجھے آپ پہ فدا کرے، میں ان حالات میں کیا کروں جب کیا دیکھوں کہ لوگ وعدے پورے نہیں کرتے، امانتوں کا پاس نہیں رکھتے اور آپس میں لڑتے ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج یہ حالات ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اپنی زبان کے مالک بن جانا، یعنی خاموش رہنا، اور نیکی پر عمل کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا، اور اپنی ذات کی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا. یعنی اپنی فکر شروع کر دینا کہ میں وعدہ پورا کرتا ہوں کہ نہیں، میں امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، اور میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی ٹرمز پر تو نہیں. دیکھیے لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں. میرے مشاہدے میں بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ زندگیاں گزر گئی ان کی، پڑھتے پڑھاتے سب کچھ کرتے، لیکن افسوس یہ کہ 2 لوگوں کے ساتھ بھی وہ ڈھنگ سے رہ نہیں پاتے. اوروں کی زندگی حرام کی ہوئی ہیں انہوں نے، چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر کے بیٹھے ہوئے، دلوں میں بسا کے بیٹھے ہوئے. معاف کرنا تو شاید سیکھا ہی نہیں ساری زندگی. ہر بات میں دوسروں پہ تنقید ہے، صرف دوسروں کی غلطیاں چننا آتی ہیں، اپنی غلطیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو ایسی صورت میں پھر جب انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آئے، دیکھیں نا، ان پڑھ کو تو کوئی پڑھا کے سمجھا دے، لیکن وہ لوگ جو قرآن و سنت پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی اور پھر اپنے لیے نہ لیں، عمل نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ اپنی فکر کرے. پھر ایسے لوگوں سے تعلق چھوڑ دے. اللہ یہ کہ گھر کے اندر ہے تو پھر صبر کرے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے. دیکھیے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ کہیں کچھ ہو رہا اور ہم چپ رہ جائیں. کہیں زلزلہ آئے، طوفان آئے، ہم نے وجہ ضرور بتانی ہوتی، اس لیے آیا ہے، چاہے وہ وجہ ہو یا نہ ہو. بھئی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اس لیے آیا؟ ہر کوئی کیا آسانیاں کر رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی عمل بتا رہا ہے، کوئی کسی کچھ کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ دنیا آخرت کے بارے میں خود ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ہم جنت میں یوں بیٹھیں گے، ہم جنت میں یہ کریں گے. بھی کس نے بھیج دیا آپ کو جنت میں ابھی سے؟ لوگوں کے بارے میں فلاں جہنمی ہے، ایسا ہے، ویسا، اور فلاں جنتی بھی ہے. کوئی فوت ہو جائے تو اس کا نام جنتی لے کے پکارنے لگتے ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جنت میں گیا؟ تو زبان کو کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو تبصروں سے گریز کرنا چاہیے. لوگوں کے اوپر تبصرے کرنے سے ہر چیز کی وجہ بتانی شروع کر دیتے، ہر چیز کی ایکسپلینیشن دیتے، ہر چیز میں انسٹرکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. سیدھا دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. بچوں کی زندگی حرام کر دیتے، بات بات میں نصیحتیں. انہیں خود تو عقل استعمال ہی نہیں کرنے دیتے. اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے اتنا بولتی ہے کہ بچوں کے سننے کا ٹائم نہیں. یعنی مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے اور زیادہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہم زیادہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں.
صبر تو ہے نہیں نا کہ ذرا سا جائزہ لے لیں، دوسرے کی بات سن لیں، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں نا، تو ابھی بیٹھ کے وہ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھنی ہوتی ہے، الحمدللہ پڑھنا ہوتا ہے، دعا پڑھنی ہوتی ہے. اپنے آپ کو انسان درست کرتا ہے، سیٹ پہ سیدھے ہو کے بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جب تم بالکل درست ہو کر بیٹھ جاؤ تو پھر دعا پڑھو. یعنی کہ ایک ٹانگ اندر اور ایک باہر، تو تم جلدی جلدی پڑھ کے تو اس سے فارغ ہو جاؤ. ساتھ ہی انسٹرکشن ملنے لگتی ہیں، بیلٹ لگا لیجیے، اللہ کے واسطے بیٹھنے تو دو. کئی سال یہاں رہنے کے باوجود اگر مجھے یہ نہیں آج تک پتا چلا کہ بیلٹ لگانی ہوتی ہے، اور زندگی کے اسٹیج تک پہنچ کر تو حیرت ہوتی ہے کہ نہ بڑے کو دیکھتے ہیں نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، صرف بولے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. آٹو پہ ہے نا، ہر وقت بچوں کے ساتھ واسطہ ہے، لہٰذا بڑے بھی آ جائے تو ان کو بھی بچہ بنا کے ان سے ڈیل کرتے ہیں. ہر چیز میں نصیحت، یہ ایسا کر لیں ویسا کر. اور پھر بعض لوگ تو سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، وہ کرا کے چھوڑتے ہیں. آپ نے کچھ کھانا ہے نہیں کھانا بھی چوائس دو دوسرے کو، نہیں یہ تو آپ نے ضرور کھانا ہے بھی کیوں ضرور کھانا ہے. اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا تو نہ کھائے، کیونکہ ہم نے محنت کی ہے، کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے. بھی آپ کا چاہ رہا تھا آپ خود کھا لیں، آپ زبردستی کیوں دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. اسی طرح ہم بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کو سپیس دیں، دوسرے کو سوچنے کا موقع دیں، دوسرے کو اپنا دماغ استعمال کرنے دیں، دوسرے کو پیار سے اشارتاً بات کرنا سیکھے، کم الفاظ میں بات کرنا سیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو تھی وہ بہت مختصر ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے تھے، تو میں ایک دن سوچنے لگی بیٹھ کے کہ آپ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہوں گے، وہ خطبہ کتنے منٹ کا ہوگا، اور وہ خطبے کتنے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ وہ لمبے لمبے خطبے ہوں. اگر ہماری کوئی بات ایک لیکچر ہی لکھنا چاہے تو سب پہ بھر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے، اور ہماری باتیں ختم ہونے کو ہی نہیں آتی. تو کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے نا ہمارے طریقوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. تو فتنوں کے دور میں اپنے اوپر توجہ دینے کی، اپنی ذات پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی، کہ ہمارے چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں، دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں کہاں مشکلات ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے دل میں تو ایک خاص چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز ہم نے اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہر چیز اس کے مطابق ہم کرنے لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ وہ جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی وہ دوسرے کے دماغ میں نہیں بیٹھی ہوئی. جو آپ سوچ رہی ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ ویسے سوچتا ہو. اگر آپ کو بولنے کا حق ہے تو اللہ کے واسطے بچے کو بھی بولنے کا حق دیں، اس کی بھی سنیں. اور جب ہم سنتے نہیں تو وہ پھر آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں بچے. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ہے نہیں دنیا میں، پھر وہ ادھر ادھر دوست ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ اور غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اس زبان کو کنٹرول کرنا اپنی اصلاح کرنے کے اہم کاموں میں سے ایک ہے. سب سے پہلے دل پہ کام کرنا، ایمان مضبوط کرنا، نیتیں درست کرنا، تقوی اور توکل جیسی صفات اختیار کرنا، دل کے اندر ایک اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ، اللہ کی محبت اور خشیت، اور دوسرے پھر زبان کو کنٹرول. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اگر کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی ہمارے اچھے حالات نہیں بدلتے، برے حالات نہیں ہوتے جب تک ہم خود ٹھیک رہیں، اور ہمارے تکلیف دہ حالات بھی نہیں بدلتے جب تک ہم اپنی اصلاح کا کام نہ شروع کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی اصلاح ہی نجات کا راستہ ہے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہاں بھی کیا میسج دیا گیا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیاری کی، جبکہ ہماری فکر کیا ہے ہر وقت کی کہ ہمارا آج کا دن کیسے، یہ دنیا کیسے گزرے گی.
ہماری پلاننگ بھی ہوتی ہے تو کہاں تک کی ہوتی ہے؟ بڑھاپے تک کی، موت تک کی. اس کے بعد کیا ہے وہ پھر آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں مگر سنجیدگی سے نہیں سوچتے، توجہ سے نہیں سوچتے، اور اس کی تیاری کے لیے کچھ پلان نہیں کرتے. پلان کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، پھر جو کچھ اس میں آتا ہے اپنی زندگی میں لائیں. لیکن یہ نہیں کہ اچھا ہاں ہم پڑھ رہے ہیں ہم زندگی میں لے آئیں گے، نہیں. یہ دیکھنا چاہیے کون سا حکم کس وقت قابل عمل ہے، کون سا کام ہم نے کس وقت کرنا ہے. اللہ نے نمازوں کے اوقات تو خود بتا دیے، ہمیں ایک ٹائم مینجمنٹ سکھا دی کہ نمازوں کی ہم اوقات کی فکر کریں، ان کی پابندی کریں. لیکن اس کے بعد باقی چیزیں، روزوں کا بھی وقت بتا دیا رمضان کا، زکوٰۃ کا بھی ٹائم بتا دیا، حج کا بھی ٹائم بتا دیا، فرائض کا تو اس نے خود ٹائم سیٹ کر دیا. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو حسب ضرورت ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کب ہم نے نفلی کام کرنے ہیں، نمازوں میں نفل کب پڑھنے ہیں، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے. کیونکہ ہمارے پاس کھلا وقت ہوتا ہے دن کا بھی اور رات کا بھی. دن کے نوافل کا ٹائم سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کے زوال آفتاب کے 15 منٹ پہلے تک آپ چاشت کے اشراق کے نفل پڑھیں. یہ سارے دن کے نفل کہلاتے ہیں، یعنی دن کا قیام ہے. چاہے آپ 15 منٹ بعد پڑھ لیں، اس کو اشراق بولتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد پڑھیں. چاہے آپ سخت دھوپ ہونے پہ پڑھیں، اس کو اوابین بھی کہتے ہیں اور چاشت بھی کہتے ہیں اور دحا بھی کہتے ہیں، جب دھوپ خوب سخت گرم ہو جائے. یہ 4 نام ہیں دن کے نوافل کے. کون کون سے؟ اشراق، چاشت، اوابین اور دحا. چاشت اردو کا ہے، باقی سب عربی کے نام جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ان نوافل کا بہت فائدہ ہے. 2 نفل پڑھنا سارے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. 4 پڑھنا، حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تو دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لے، میں دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. لیکن اب ہم نے اس کے لیے پلان کرنا ہے، کہاں سے کس وقت ٹائم نکالیں. کیا مصلی پہ بیٹھے رہیں؟ ہاں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو جاب واب نہیں کرتے، جو گھر سے نہیں جاتے، وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اور کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی بڑھاپے کے بعد کون سا وقت آئے گا؟ آگے تو بہت ہی ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں. اور خاص طور پر اگر رات کے نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ملا، ہمت نہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، نیند کی گولیاں لیتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، بیمار ہو جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو دن کے نفلوں کی پابندی کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے لے کے 8 تک پڑھی. کوئی پابندی نہیں، آپ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. بے پناہ فائدہ ہے ان نوافل کا. نوافل جو ہے جب انسان ادا کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے. اچھا، رات کے نوافل کون سے ہیں؟ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. اول رات میں جب پڑھتے ہیں رمضان میں جیسے تو تراویح کہلاتے ہیں، اور سو کے جب اٹھ کے پڑھتے تو تہجد کہلاتے ہیں. اور اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، جس حصے میں مرضی پڑھے. افضل پچھلی رات کے ہیں، ادروائز جس وقت بھی آپ پڑھیں. اب اللہ نے فرض نمازوں کا وقت بتا دیا، نوافل کے لیے آپ کو کھلا ٹائم دے دیا، اس میں سے کوئی بھی ٹائم جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. جو لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت پڑھنے کے بعد چاہے 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، پڑھ کے وتر پڑھ کے سو سکتے. ان کا قیام اللیل ہو گیا، یعنی وہ جو قیام اللیل کا اجر ہے نا وہ ہو جائے گا، یعنی رات کے نوافل ادا کرنے کا. اور اگر اٹھنا چاہیں، اٹھنے والے ہیں، تو پھر آپ رات کے تیسرے حصے میں اٹھیں، 2 بجے 2:30 بجے سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک اٹھ کے آپ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن بہت لمبی ہوتی تھی وہ رکعتیں. تو بہرحال یہ کیا ہے؟ دراصل ما قدمت لغد، یہ ہم اپنے کل کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جیسے دنیا میں سفر کرنا ہوتا ہے نا تو ہم پیکنگ شروع کرتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ بیک ہوم پاکستان، انڈیا وغیرہ جاتے ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے آپ کو تو نہیں پتا، لیکن میں آتے ہی جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں. کس طرح کہ جو چیز استعمال میں نہیں ہوتی وہ سب ایک طرف رکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ یہ وہاں کے لوگوں کے استعمال میں آ جاتی، میرے پاس زائد ہیں، یہ وہاں کام آ جائے گی، ان کو ابھی سے ہی الگ کرنا شروع کر دوں.
اور تھوڑی 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 کرتے جس دن جانا ہو پھر اس دن بہت بڑا کام نہیں ہوتا، بس ضرورت کی چند چیزیں رکھی اور چل دیے. اسی طرح ایک بکسا بنا لیں آخرت کا، اور اپنے آپ سے کہا کریں یہ میری آخرت کے لیے، یہ کام میری آخرت کے لیے. مثلا آپ نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، اپنے بچوں، نیکی کے نیت سے کریں گے اچھے، وہ بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن کچھ اپنی ذات اور بچوں سے الگ بھی کسی اور پہ خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں پر، ان کی تعلیم کے لیے. اگر آپ نے خود حج عمرہ کر لیا اور آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں اور آپ کی والدہ کو بڑا شوق ہے لیکن ساری زندگی نہ جا سکی آپ کو پال پال کے، ان کے لیے انتظام کر دیں. اور کیا سوچے دل میں، یہ میری آخرت کے لیے، یہ میں آخرت کا سامان تیار کر رہی ہوں، مجھے ان سے شکریہ نہیں چاہیے، مجھے ان سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کا ذکر بھی نہیں چاہیے. نوافل آپ نے پڑھے آخرت کے لیے، صدقہ خیرات آپ نے کیا آخرت کے لیے. آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، آپ نے اپنی دنیا کے لیے، دنیا کی پڑھائی، بچوں کی پڑھائی، اپنی ڈگریاں، بچوں کی ڈگریاں سب کرا لی، ابھی بھی پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کی دین کی ڈگری پر پیسے لگائیے، آپ خود اپنے دین سیکھنے پر پیسے لگائیے، آپ کسی دینی ادارے میں پیسے لگائیے، ایسے بچوں اور ایسے لوگوں کو پڑھائیے کہ جو خود نہیں پڑھ سکتے. پھر اسی طرح اللہ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ دے، آپ نے اپنا گھر بنا لیا، اب ایک کوئی مسجد بنائیے، یا کوئی مسجد میں کچھ لگائیے، یا کوئی مدرسہ بنائیے، اور کیا سوچئے، یہ میں اپنی آخرت کے لیے گھر بنا رہی ہوں. کیونکہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. تو یہ کیا ہے، میری آخرت کے لیے. اسی طرح وہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے اپنے قبر کے لیے پتہ نہیں کس کے لیے رکھ لو. تو اصل میں یہ وہ بھولے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شاید ایک چیز الگ سے کو بنا. یہ اسی طرح جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا، اب کچھ پیسے جوڑ کے اپنی آخرت کے لیے بھی کر کے رکھ لیں. تو ویسے تو ہم جو بھی دنیا کا کام کرتے اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا ارادہ اچھا ہے اور اس میں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی کسی کی تعریف کا شوق نہیں، کچھ نہیں، خاموشی سے چھپا کے بغیر بتائے پیچھے رہ کے، اور جب دل میں خیال آئے بھی تو کہ نہیں میری آخرت کے لیے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کل کے لیے کیا ہے. جیسے بچی کی شادی کرتی ہوتی ہے نا، یہ بچے کی تو دیکھتے کہ کیا کیا تیاری ہوگی، کیا کیا رکھ لیا، کیا کیا زیور بن گیا، کپڑا بن گیا، گھر بن گیا، بیڈ روم سیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو بھی ضروری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں. ایک نیا گھر بن رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، اسلام نے منع نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ حضرت علی کا گھر جب بنایا تھا تو انتظام کیا تھا، کوئی حرج نہیں. لیکن اسی تجربے سے آپ اپنی آخرت کے لیے بھی سوچا کہ اچھا وَلْتَنظُرْ، دیکھیں کیا کیا کر رہی ہوں میں، کیا کیا بنا رہی ہوں وہاں کے لیے. روزانہ کے اذکار مقرر کریں اپنے لیے، تسبیحات مقرر کریں، استغفار، درود شریف، خاص طور پر جمعے کے دن درود شریف، رات کے آخری حصے میں استغفار، صبح و شام تسبیح. تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے کچھ جب جائیں گے تو آپ اپنے اعمال دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. وہاں آپ کو کسی اور نے کچھ نہیں پکڑانا، وہی نکلے گا جو آپ نے آگے بھیجا ہوا ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو جو آپ چیک ان کرتے ہیں وہی آپ کو ڈلیور کیا جاتا ہے، یہ وہی آپ پک کرتے ہیں اور اپنا ٹیگ سے پہچان جاتے ہیں نا، یہ میرا بکسا نہیں، یہ ہے میرا بکس. اور اگر غلطی سے 2 بکس ایک جیسے ملتے ہوئے نظر آئے تو ٹیگ پڑھ کے واپس رکھ دیتے ہیں بیلٹ پہ، نہیں ہمارا نہیں، پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر، اپنا ہی اٹھاتے ہیں. تو لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا ہی بکسا اٹھانا ہے. بھر لے وہ بکسا، آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. ہم سب کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم اپنی غلطیوں پہ بھی روتے؟ کوئی ہمیں تنگ کرے، تکلیف دے تو رونا تو آ جاتا ہے، لیکن اپنی غلطیوں پہ کم بھی روتے ہیں. میمون بن مہران سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقی شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اپنے آپ کا حساب نہ کرے، جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا کہاں سے پہنا. یعنی دوسروں کے بارے میں جتنا آپ سوچتے ہیں نا اتنا اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. خواہش کیا؟ خواہشات میں یہ کھا لوں، وہ کھا لوں، یہ پہن لوں، وہ پہن لوں، ایسا زیور ہو، ایسا کپڑا ہو، ایسا گھر، یعنی دنیا کے بارے میں سوچتے رہنا. سونے کا شوق بہت، جب موقع ملا چلو آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں. نہیں، اپنے آرام اور نیند کو قربان کر کے اپنے نوافل کی پابندی اور فکر، اور اسی طرح باقی نیک کاموں کی اپنی ذات سے کاٹ کے کبھی. کیونکہ جو افضل درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود اپنے وقت میں سے نکال کے اپنی چیزوں میں سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو اپنے لیے پسند ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل جہاد ہے، اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجر ہیں. اب اصلاح احوال کے کچھ طریقے، یعنی کہ کیا کیا کریں. نمبر 1، اللہ کے ساتھ اپنا حال درست رکھنا، یعنی اللہ سے معاملہ کھرا رکھنا. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا اس میں، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کرنے کا حق ادا کرنا ہے. یعنی اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ تقوی کا حق ادا کیا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. اور تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے. اللہ کے ساتھ سچے ہونا، یعنی اللہ سے اپنا معاملہ درست کرنا، اللہ کے ساتھ سچے ہونا. ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، کیونکہ رب سب سے زیادہ اس کو دیتا ہے. سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنے اعمال اس کے لیے خالص کرنا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا، ہر کام اسی کی خاطر کرنا. کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. پھر اللہ ہی سے مدد مانگنا، جب کوئی ضرورت پیش آئے دل میں اللہ کو یاد کرنا اور اس سے دعا کرتے جانا، اللہ کا فرما بردار بننا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، خوشی سے فرائض پورے کرنا. دوسرے پھر ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا. سب سے پہلے دل کی اصلاح، کیونکہ وہ ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ بگڑ جائے ہر چیز بگڑ جاتی ہے. پھر دل کی بیماریوں سے خود کو بچانا، یعنی منافقت سے، حسد سے، بغض سے، بدگمانی سے. پھر زبان کی اصلاح، آنکھوں کی اصلاح، کانوں کی اصلاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا زنا فحش بات سننا. پھر اچھا اخلاق اپنانا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، غصہ پی جانا، لوگوں سے درگزر کرنا، سستی اور غفلت سے بچنا، بخل سے بچنا. پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دوسروں میں بانٹنا، مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنا، اپنی زندگی سے خیر کمانا، اپنی زندگی کو غنیمت جاننا، وقت کی قدر کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، دنیا کی رنگینیوں سے بچنا، دنیا کو اپنا مقصد نہ بنانا، اور قیامت کے دن کے سوالوں کی تیاری کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والآمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما اور ہمیں برے اخلاق سے بچا. اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، منافقت، کفر اور شرک سے بچا. یا رب العالمین ہمیں صالح مسلمان بنا. یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے، ہمارے اخلاق کی اصلاح کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، انہیں متقین کا امام بنا. یا اللہ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ تو اس مسجد والوں کو اور جنہوں نے انتظام کیا اس کی بہترین جزا عطا فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما اور انہیں بہترین جزا عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. کچھ دعاؤں کے کارڈ ہیں، جیسے یہ توبہ کی دعائیں ہیں، یہ میت کی بخشش کی دعا ہے. کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کو ضرور پڑھنے کو دیں، کیونکہ مردوں کو سب سے بہترین چیز دعا چاہیے ہوتی ہے. پھر پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، ذکر کا کارڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات اور معاملات کیا ہوتے تھے. استخارے پہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں، تو استخارے پہ یہ کارڈ ہے کہ استخارہ کب کریں، کیوں کریں، کیسے کریں. نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں. قرض سے پناہ کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ قرضوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں، تو یہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور اسی طرح تسبیحات اور ان کی فضیلت ہے. اور پھر یہ قرض کا کارڈ جو ہے وہ انگلش میں بھی ہے. اور استغفار کی برکات کتاب بھی ہے، اور قرآن کا راستہ یہ بھی بڑی عمدہ کتاب ہے. بیماروں کے لیے ہیلنگ پریئرز ہیں، یہ بیمار پہ پڑھ کے دم کرنے کے لیے نظر لگ جاتی ہے، جن جنات جادو وغیرہ، ویسے کوئی بیماری. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی باسکٹ یا ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں اور اپنے نماز والی جگہ جہاں ہے وہاں اس میں یہ رکھ دیں. ہر روز ایک ایک کارڈ دعا کا پڑھتے جائیں. تو یہ ساری دعائیں انشاءاللہ نماز کے بعد، چونکہ دعا قبول ہوتی ہے تہجد یا نوافل کے بعد، تو آپ اس وقت اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ آپ دوسروں کو بھی تحفہ دیں، یہ علم نافع ہے جو صدقہ جاریہ بنتا ہے. ہم $5 کا کچھ کھانے پینے کا تو خرید لیں گے، بچے کو چاکلیٹ لے دیں گے، سب کچھ، لیکن $5 کی کتاب اگر آ رہی ہو تو وہ تو بہت ہی مہنگی ہے اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں. یاد رکھیے کہ جس گھر میں کتاب نہیں وہ گھر اندھیرا ہے، چراغ کے بغیر ہے. آپ کے گھروں میں یہ کتابیں ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کے آنے جانے والے مہمان بھی اور دوسرے لوگ بھی. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.